السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں طے کیں۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ تیسری یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ نیز فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لیں اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محلِ سرا میں اپنے لیے کمرہ پسند کر لے، جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت ہیں۔ اپنے آقا سے یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اس کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو اپنے دوستوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ نصف شب کے بعد جب دوست و احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب چلا تو دیکھا کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی۔ اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئے تو اس شب بھی وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ جب غلام کو معلوم ہوا کہ مالک پر اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے پروردگار، میں نے تو اسے دعا کی تھی کہ میرا پردہ کسی پر نہ کھولنا، مگر اب جب کہ میرا راز دوسروں پر ظاہر ہو گیا جس کو میں راز رکھنا چاہتا تھا تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔